کاغذ کے پھول سر پر سجا کر چلی حیات، نکلی برون شہر تو بارش نے آ لیا، ایسے ہے جیسے آنکھ سے بینائی چھن گئی، ایسے ہے جیسے دل نے کوئی بھید پا لیا۔ عمر بھر چاہا جسے جو میری دھڑکن میں رہا، تو سراپا ہے غزل میں نے تجھے دیکھ لیا۔ آپ نے آواز کا استعمال ریڈیو سے شروع کیا 1960 میں، شاید آپ نہیں، آواز کا استعمال تو پیدائش پر ہی رونا شروع کر دیا کہ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ کہ 64 میں ریڈیو پر 150 روپے پہ ملازم ہوا تھا اور 150 پر ہی نوکری چھوڑی، باقیوں کی ترقی ہوتی تھی 5 روپے سالانہ، میری وہ بھی بند تھی کہ میں ذرا ترقی پسند تھا۔ وہ دن، وہ محفلیں، وہ شگفتہ مزاج لوگ، موج زمانہ لے گئی کیا جانے کس طرف۔ کیوں صبا کی نہ ہو رفتار غلط، گل غلط، غنچے غلط، خار غلط، ایک دریا ہے بس اپنے رخ پر، کشتیاں آر غلط، وار غلط، وقت الٹ دے نہ بساط ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط، وہ بھی کچھ ضد پہ اتر آئے ہیں، ہم بھی کچھ کرتے ہیں گفتار غلط۔ وہی طارق عزیز جس کے پاس لاہور میں سونے کے لیے جگہ نہیں تھی، روٹی کھانے کو پیسے نہیں تھے، اور اسی لاہور نے پھر مجھے اپنا قومی اسمبلی کا ممبر بنا کے اسمبلی میں بھیج دیا۔ پاکستان زندہ باد۔ ریڈیو پاکستان، ٹیلی ویژن، فلم، صحافت، ادب اور سیاست کا ایک نمایاں نام طارق عزیز صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ طارق عزیز نے کالم نگاری بھی کی، انہوں نے سیاسی، سماجی، فلمی، ادبی اور سپورٹس کی مشہور ترین شخصیات کے انٹرویوز بھی کیے۔ یہ بھی اعزاز ان کو حاصل ہے کہ بڑی بڑی اہم شخصیات کے انٹرویوز انہوں نے کیے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں کو آپ سب کو طارق عزیز کا سلام پہنچنے کی صدا جو لگانے والے طارق عزیز صاحب تھے، ان کی شخصیت کیسی تھی اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت اہم مہمان ہوں گے، تحریک انصاف سے فیصل جاوید خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینیٹر ہیں، اور بھی ان کے علاوہ ہمارے ساتھ جو اہم مہمان ہوں گے ان کو آہستہ آہستہ ہم پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے اور طارق عزیز کی شخصیت پر بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ فیصل جاوید، السلام علیکم، وقت نکالنے کا۔ جی فیصل صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، اور اس وقت تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آواز جو تھی وہ ایک تھی پاکستان میں، اور وہ تھی طارق عزیز صاحب کی آواز، جس قدر خوبصورت آواز، جس قدر خوبصورت انداز، اور آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ کیا کہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے لیے تو ذاتی طور پہ ایک بہت بڑا سورس آف انسپریشن تھے طارق عزیز، اور آپ کو یہ بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا شاید کہ وہ بھی ریڈیو کے ساتھ انہوں نے بھی پولیٹیکل جلسے بھی ہوسٹ کیے پیپلز پارٹی کے لیے۔ ہاں، اور پھر 1970s کی بات کر رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ میں وہ جلسے کی کمپیئرنگ کرتے تھے، اور پھر ریڈیو سے آغاز کیا، جلسوں کی کمپیئرنگ بھی کی۔ ٹیلی ویژن کا تو خیر پہلا چہرہ تھے وہ، ٹی وی کا پاکستان میں جو پہلا چہرہ پیئر ہوا، تو جو ان کی وجہ شہرت تھی وہ نیلام گھر پروگرام، بزم طارق عزیز، پھر طارق عزیز شو کا نام اس کو دے دیا گیا۔ اور میں نے پچھلے دنوں ایک کالم بھی لکھا تھا جس میں اس کا خاص طور پہ ذکر بھی کیا تھا۔ اس پروگرام نے کس طرح سے ٹرین کیا اور کس طرح سے ایک فیملی ممبر کی حیثیت رکھتے تھے طارق عزیز صاحب، لگتا تھا گھر کے ایک فرد ہیں، ایک فیملی کا ممبر ہیں، ایک استاد ہیں، اور نیلام گھر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ ادائیگی، تلفظ، ایک کمپیئر کو ہوسٹ کیسے کرنا ہے، اس کو وہ وٹی بھی تھے، سینس آف ہیومر کمال کا تھا ان کا،
اور کس طرح سے پروگرام کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے. جس طرح آپ دونوں پروگرام کر رہے ہیں, مختلف فارمیٹس ہیں, تو وہ ایک 50 منٹ کے دورانیے کا پروگرام نیلام گھر, اس کے اندر مختلف فارمیٹس ہوتے تھے. اس میں کوئز بھی تھا, اس میں شاعری بھی تھی, اس میں انٹرویوز بھی تھے, اس میں موسیقی بھی تھی. تو وہ ایک پورا پیکج تھا 50 منٹ کا, اور 40 سال تک انہوں نے یہ پروگرام کیا. ایک تو ماشاءاللہ ان کا سٹیمنا جو تھا وہ بہت ہی زبردست تھا. پھر الفاظ کے اوپر جو ان کو ادائیگی کے اوپر عبور حاصل تھا, ایک ایک لفظ وہ نکھار کے بولتے تھے, سمجھ میں آتا تھا. معذرت کے ساتھ آج کل کے کچھ پروگرامز ہیں جس میں انگریزی بھی ہے, اردو بھی ہے, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کیا جا رہا ہے. منگلش ہو گیا ہے بہت, تو وہ زبان کا تو احترام بالکل ختم ہو گیا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جی ہاں بالکل, تلفظ کا دھیان ختم ہو گیا, تلفظ بھی, اور پھر جو الفاظ زبان سے محبت, دراصل زبان سے تعلق ختم ہو گیا. اچھا, اب جب زبان سے تعلق کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر خوشبخش شجاعت صاحبہ, اور ان کا جو زبان سے تعلق اور جو زبان سے محبت ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے. السلام علیکم خوشبخش صاحبہ. وعلیکم السلام. خوشبخش صاحبہ, طارق عزیز صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے پاکستان کا وہ ایک سرمایہ تھے اور وہ سرمایہ آج ہم میں موجود نہیں ہے. ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں, میں تو اسی بات میں اپنی خوشبختی سمجھ رہی ہوں کہ مجھے بھی ان کے ہم اثروں میں شامل کیا جا سکتا ہے, اس لحاظ سے کہ وہ تو مجھ سے بہت سینئر تھے, تقریباً 10 سال سینئر تھے. لیکن جب انہوں نے اپنا پروگرام نیلام گھر کراچی سے شفٹ ان کا ہوا لاہور, تو اس پروگرام کی حیت بدل کر اس کو مینا بازار کر کے خواتین کا پروگرام کر کے پھر مجھے ملا اور میں نے اس کو جاری رکھا. مجھے یاد ہے اس زمانے میں, دیکھیے بڑے آدمی کی پہچان ہوتی ہے, وہ ایک بہت بڑے انسان بھی تھے. ہم باتیں تو کر رہے ہیں بہت, لیکن اس وقت مجھے ایک میرا دل کل سے یہ دکھ رہا ہے کہ وہ مجھے بار بار ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ناقدر شناس ہیں, ہم قدر نہیں کرتے. بھائی پاکستان ٹیلی ویژن کو چیئرمین نہیں مل رہا, پاکستان ٹیلی ویژن کو MD نہیں مل رہا, آپ میری اس بات کو ایڈٹ مت کیجیے گا. لیکن جہاں افتخار عارف بیٹھا ہو, جہاں طارق عزیز جیسی شخصیت بیٹھی ہو, جہاں عبید اللہ بیٹھے چلے گئے, جہاں اور بہت سارے ایسے نگینے تھے جن کو ہم نے کھو دیا, ان لوگوں کی ہم زندگی میں قدر نہیں کر رہے ہیں. آپس سیاست کی نظر کر دیا نا ہم نے ان کو. اچھا, ہوا کیا ہے کہ نہیں, بہت چیزوں کی نظر کر, ناقدر شناسی ہے بھائی. آپ دیکھیں نا, قدر کہاں ہے ایسے لوگوں کی. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ لوگ اپنی جگہ خود بناتے ہیں کہ آج ہم سب بیٹھ کر کل سے آج تک طارق عزیز کو یاد کر رہے ہیں. کیا شخصیت ہے کمال کی. ان کو آپ جب دیکھیں یا سنیں تو لگتا ہے ایک بڑی دبنگ شخصیت, ایک بہت کہنا چاہیے شان و شوکت والی آواز ان کی اتنی زبردست, اندر سے بڑے شفیق تھے. ہاں آپا یہ بتائیں اپنی ملاقات آپ کی جو بھی طارق عزیز صاحب سے ہوئی اس کا حال سنائیں. آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں, ویری پرسنل, جو کبھی شیئر نہیں ہوئی, وہ یہ کہ جب مجھے مینا بازار دیا گیا تو اس زمانے کا ایک بہت ہی مشہور اخبار تھا, انہوں نے تھوڑا سا میرے اور ان کے بارے میں لکھا کہ جی طارق عزیز صاحب ناراض ہو گئے, خوشبخت کو مینا بازار مل گیا اور یہ وہ. میں تو بڑی حیران ہوئی کہ میرا اور ان کا تو کوئی ایسا رشتہ ہی نہیں بنتا. لیکن شام کو میں نے دیکھا دروازے پہ طارق عزیز صاحب کھڑے. اچھا, وہ آئے ہمارے ساتھ, انہوں نے چائے پی, انہوں نے میرے سسر کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ دیکھیے میری بہن بڑی قابل احترام ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, میرے دل میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, میرا پروگرام لاہور چلا گیا ہے, لیکن یہ ایک طرح کا اخباری سلسلہ ہوتا ہے, یہ صحافت کی کارکردگی ہوتی ہے, تو اس پہ آپ لوگ دل میں کوئی بڑی بری بات میرے لیے مت لائیے گا. کین یو امیجن کہ وہ میرے گھر آ گئی یہ کہنے کے کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میرے دل میں کوئی خلیش ہو جائے. اور پھر ہمیشہ ایک عزت اور احترام کا رشتہ تھا. مجھے یاد, مجھے ایوارڈ ملا تو وہ بھی نامینیٹڈ تھے, میں بھی PTV میں, وہ حالانکہ مجھ سے بہت سینئر تھے اور میں بڑی دری دبکی بیٹھی تھی. لیکن جیسے ہی میرا نام معین اختر نے پکارا, آپ یقین کیجئے انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کھڑے ہو گئی, کھڑے ہو کے انہوں نے نعرہ لگایا. میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی, وہ شاید کہیں بڑا دل ہے نا, بڑے دل والے. تو یہ بڑے بڑے لوگ تھے, چاہ رہے ہیں تبرک کے طور پہ ہیں, آپ یقین کیجیے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. ان کے الفاظ, ان کی گفتگو, ان کا
سراپا، ان کی جدوجہد، ان کی محنت، ان کی کاوش، یہ ساری چیزیں آسانی سے انہوں نے حاصل نہیں کی تھی کہ ہم آج کہہ رہے ہیں وہ ہمہ جہت شخصیت تھے، وہ ہشت پہلو شخصیت تھے. بھائی تھے، لیکن انہوں نے تمام جو اپنے اندر رنگ و نور پیدا کیا تھا اس کے لیے کتنی محنت ہے. آپ سوچیں آج کوئی بندہ ہوگا، میں نہیں سمجھتی کہ آج ایسا شخص ابھی صدیوں میں پیدا ہو جس کو ہزار اشعار یاد ہو. اب چند لوگ موجود ہیں انہی کے ہم اثروں میں سے، لیکن ان کی کوئی قدر نہیں کی جا رہی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ان لیجنڈز کو، ان دانشوروں کو جو آج ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، خدا را انہیں ان مقامات پر بٹھا دیجئے جن مقامات پر آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو غلط لوگ بٹھا. اچھا، یہ بھی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان لوگوں کی قدر، یہ تو نگینے لوگ تھے نا، ان لوگوں کی قدر چلیں حکومتیں اور جو بڑے ادارے ہیں، حکمران ہیں، وہ نہ بھی کریں، تو مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ ہم میڈیا والے بھی شاید ان کی قدر کم ہی کر دیتے ہیں. جب وہ جو کہتے ہیں نا آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ اسکرین سے ہٹتے ہیں تو ہماری بھی توجہ ان کی طرف کم ہو جاتی ہے. ہاں، نگاہیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، دور کا نظر نہیں آتا، قریب کا دکھائی نہیں دیتا. لیکن بہرحال یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نگینا لوگ ہیں جو اپنی یادیں ثبت کر کے جاتے ہیں، تاریخ کا حصہ بنتے ہیں، ایک تاریخ اپنے ساتھ ختم کر کے بھی جاتے ہیں اور دے بھی جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کے جو بھی پروگرام آپ لوگ کل سے دکھا رہے ہیں ڈفرینٹ چینلز والے، اس میں جو ستھرا پن ہے، دیکھیے میڈیا کی جو ایک تہذیبی شائستگی تھی اور ایک کلچر تھا، تہذیبی کلچر تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا، وہ سراپا تھے اس کلچر کے. کیونکہ یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو، میڈیا کا ایک تہذیبی کلچر ختم ہو گیا ہے، تو وہ اس تہذیبی کلچر کا ایک حصہ تھے. اور ایسے ہی چند اور کوئی بچے ہوں گے. اب تو آہستہ آہستہ تبرکنی کوئی نظر آئے گا آپ کو. بس کوشش تو سارے ہی، کم از کم ہم تو یہ کرتے ہیں کہ اس تہذیبی کلچر کو برقرار رکھیں. ادارہ بھی ہمارا یہی کام کرتا ہے، ان کو اپنائیں اور ان کو آگے چلیں. اس طرز تکلم کو، وہ جو آپ یاد کر رہی ہیں، یقیناً ہر بات میں ان کے ایک شعر وہ بیان کرتے تھے. کمال ہے شعر یاد کرنا، لیکن برمحل اس کا اظہار کرنا، برمحل اس کو چسپاں کر دینا، کمال کی بات تھی ان کے اندر. اداکاری بھی کی، شاعری بھی کی، ادب میں بھی لکھا بھی انہوں نے، لکھاری بھی تھے، ایکٹر بھی تھے، کیا کچھ نہیں. جہاں سے جو رستہ ملا ایک ایسے ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرح تھے، جہاں رستہ ملا وہیں بہ گئے، اور بہنے کے بعد وہیں انہوں نے اپنا رستہ اس زمین کو کاٹ کے نکال دیا. بالکل کمال کی شخصیت. بہت شکریہ ادا کریں گے آپا، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، سینیٹر خوشبخت شجاعت صاحبہ تھیں اور وہ یہی کہہ رہی تھیں، ان کا گلہ بیسیکلی یہی تھا کہ ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے ہماری بنیادیں رکھی ہیں، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہماری نسلوں کی بنیادیں رکھنے والوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ ہمارے درمیان نہیں ہوتے تو ہم ہاتھ ملتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں. ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی لوگ کہاں ہیں، جبکہ لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں. جب ہم بات کریں گے دوبارہ سے فیصل جاوید صاحب کی طرف، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل جاوید صاحب. یہ جو جی ایوب خاور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلے ایوب خاور صاحب کی طرف جاتے ہیں. پاکستان، اچھا، ایوب خاور صاحب کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ طارق عزیز صاحب کے شو کے پروڈیوسر بھی رہے ہیں، تو انہوں نے بہت قریب سے طارق عزیز صاحب کو دیکھا، کیونکہ اینکر اور پروڈیوسر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ صرف میڈیا والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا گہرا ہوتا ہے. السلام علیکم ایوب صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. وعلیکم السلام جناب. ایوب صاحب، ابھی ایک اور بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے اس وقت کہ طارق عزیز صاحب کے جانے کے اس مرحلے میں بہت سارے ایسے لوگ جو پہلے اکٹھے تھے، چاہے وہ کراچی یا لاہور یا کسی اور جگہ تھے، لیکن اکٹھے تھے، لیکن آج اور کل سے آج تک کئی ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں جو واقعی اکٹھے تھے اور مل جل کر ایک کلچر کریٹ کیا انہوں نے. ایسی شخصیتوں کی رہنمائی میں جو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن میں سینئرز تھے، ایسے جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. خوشبخت عالیہ مجھ سے سینئر تھیں، تھوڑی، اتنی بھی نہیں لیکن سینئر تھیں وہ، اور بہت لائم لائٹ میں تھی ماشاءاللہ، اور آج بھی ہیں وہ اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ جو یونیورسٹی اور مختلف کالجز کے. اور یہ ریڈیو پاکستان کراچی کا اعزاز ہے کہ ایک ایسی نسل انہوں نے کریٹ کی جو آج آپ کے ساتھ مخاطب ہے. اور طارق عزیز صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. طارق عزیز صاحب کے حوالے سے جو باتیں دو چار ہوئی ہیں میرے سامنے بھی اس وقت، اس میں ایک تو یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ ہزاروں شعر یاد تھے ان کو،
وہ خود بہت اچھے شاعر تھے، اور ان کی ایک بہت ہی نایاب کتاب ہے ہمدرد دا دکھ، وہ پنجابی میں ہے. اور میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ منیر نیازی جیسے شاعر اور مجید امجد صاحب جیسے مرحوم جو ساہیوال کے شاعر تھے، اور یعنی وہ اس وقت ایک نمائندہ شاعر ہیں اپنی تاریخی اعتبار سے، دنیا میں نہیں ہے وہ، لیکن ان کا نام زندہ ہے. ان کی تربیت میں رہے ہیں یہ طارق عزیز صاحب. جناب فیصل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو قحط الرجال صاحب میں نظر آتا ہے کہ ہمیں شخصیات نہیں ملتی، اگر ہمیں جیسے بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی وی کا ایم ڈی لگانا ہو یا پی ٹی وی کا چیئرمین ہو یا مختلف اداروں کو لیڈ کرنے کے لیے وہ لوگ، ڈائریکشن دینے کے لیے وہ لوگ، تو ایسے لوگ جب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہم پھر ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی قدر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں اچھے کلمات کہنے پر مجبور ہوتے ہیں. تو پھر ہم کیوں ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے کہ ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے اور ان لوگوں کو پاکستان کے لیے اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے؟ اور ان اچھے لوگوں میں سے ایک آپ کے ساتھ اس وقت پروگرام کا حصہ ہیں ایوب خاور صاحب. میری ہر دوسرے دن ان سے بات ہوتی رہتی ہے اور میں ان سے کچھ پرانی چیزیں بھی ڈسکس کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ جو انہوں نے کام کیا اور ان کے ساتھیوں نے جو کام کیا، کیا وہ اس دور میں دوبارہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لوگ ان کو سب کا ایک پورا ایک جو ان کے ساتھی ہیں اور اس دور کے نامور لوگ، آج بھی ایوب خاور صاحب بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل جو پروگرام یہ کر رہے ہیں وہ آج کا ایک ٹاپ پروگرامز میں سے ایک پروگرام ہے. تو ظاہر ہے وہ ایک شاعر نے کہا کہ تو جو سمٹا تو رگے جاں کی حدوں تک سمٹا، میں جو بکھرا تو سمیٹا نہ گیا تیرے بعد. یہ اور بات ہے کہ خود کو افشا نہ کر سکا توں، یہ اور بات ہے کہ خود کو افشا نہ کر سکا توں، پر کتنا میں نے تجھے محسوس کیا تیرے بعد. انسان کی قدر تب آتی ہے جب وہ نہیں ہوتا، جب وہ ہوتا ہے تو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور احساس تب ہوتا ہے جب چلے جاتے ہیں. طارق عزیز صاحب کا ایک کمال بات یہ تھی کہ انہوں نے ہر ایج گروپ کو اٹریکٹ کیا. جب آپ ایک پریزنٹر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامعین کو جانے، اپنی ٹارگٹ آڈینس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنا پروگرام جو ہے کنڈکٹ کرے. طارق عزیز صاحب کو یہ ایک فن حاصل تھا کہ انہوں نے بچوں سے لے کے نوجوان اور بوڑھے ہر ایک طبقے کو، خواتین، مرد حضرات، ہر ایک طبقے کو انہوں نے اٹریکٹ کیا اپنی کمپیئرنگ سے. اور جو آج کل کی کمپیئرز ہیں، اچھا میں نے جب ریڈیو پروگرام کرتا تھا بہت پہلے، تو ظاہر ہے طارق عزیز صاحب کا پروگرام بھی آتا تھا، تو اس وقت تو ہم تو خیر بہت چھوٹے تھے، لیکن طارق صاحب کا پروگرام بہت عرصے سے چلتا رہا. تو ہمیں ایک جو چیز جو لیسن ملا طارق عزیز صاحب کی کمپیئرنگ سے، وہ تھا کہ آپ نے اپنے فارمیٹس کس طرح سے بنانے ہیں اور اس میں ٹائمنگ کس طرح سے برابر رکھنی ہے. یہی کام پھر سٹیج کے اوپر عمران خان صاحب کے جو جلسے تھے اس میں اس سے مدد ملی. ریڈیو آپ کو سکھا دیتا ہے. تو جتنے بھی آپ ٹیلی ویژن کے بڑے نام دیکھیں گے انہوں نے آغاز ریڈیو سے کیا ہوا ہے. شفیع محمد شاہ ریڈیو سے کیا، بالکل انہوں نے بھی ریڈیو سے شروع کیا. اب ایوب خاور صاحب یہاں پہ ہیں، بالکل اتنی بڑا ایک سمندر ہے اس دور کا کہ ابھی چاہیے کہ اب پاکستان ٹیلی ویژن کی بات ہوئی تھی، نہ صرف پی ٹی وی کو بلکہ تمام پرائیویٹ چینلز کو، تمام پوری انڈسٹری کو چاہیے کہ اب بیٹھ جائیں اور ایک لسٹ بنائیں ان لوگوں کے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بہت کمال کا ٹیلنٹ ہے، آج انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. یہ صرف پی ٹی وی کی بات نہیں ہے، بالکل یہ ہر اگر حکومت کی سربراہی میں ہو، حکومت کی طرف سے یہ انیشیٹو کا آغاز ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ فنکاروں کے لیے 1 ارب روپے بھی رکھے، بہت بہت پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں، تو اگر یہ چیز بھی ہو جائے تو واقعی کمال ہو جائے گا. اچھا ایوب خاور صاحب کی طرف جانا چاہ رہی ہوں میں. ایوب خاور صاحب، آپ نے تو طارق عزیز صاحب کے پروگرام کے آپ پروڈیوسر بھی رہے ہیں، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس اعلیٰ پروگرام اور اعلیٰ پروڈکشن کے پیچھے آپ کا بھی ذہن رہا اور آپ کی بھی محنت رہی.
سر یہ بتائیے کہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ اینکرز کا بڑا روب دبدبا ہوتا ہے اور پروڈیوسر جو ہمارے علاوہ جو اینکرز ہیں ان کا روب دبدبا ہوتا ہے. نہیں لیکن ایک ریلیشن شپ تو ہوتا ہے, ایک پروڈیوسر اور اینکر کا بڑا گہرا ریلیشن شپ ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ جو بھی چیز اسکرین پر جا رہی ہے وہ ان دونوں کی وجہ سے جا رہی ہے. پروڈیوسر میکس اٹ ہیپن اور اینکر جو ہے ظاہر ہے اس کا فیس بن جاتا ہے جو پروڈیوسر کر رہا ہوتا ہے. آپ کا ریلیشن شپ ان کے ساتھ کیسا تھا, اور اس اینکری اور پروڈیوسر کے ریلیشن میں کیا ان کو کبھی غصہ آیا, کبھی ان کو کسی قسم کا کوئی ایسا ناگوار گزری کوئی بات بری لگی, یا وہ ہمیشہ کام اور ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے تھے؟ ایکچولی پہلے تو ایک بہت مزیدار بات ہے کہ جاوید اس وقت آن ایئر, اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت وہ میرے ساتھ ہی ہیں اور ان کے ساتھ مستقلاً ایک رابطہ رہتا ہے میڈیا کے حوالے سے. میری حیرانگی ابھی تک ختم نہیں ہوئی کل سے, جب مجھے یہ پتہ چلا, ایک ذکر آیا ٹیلی ویژن پہ کہ تمغہ حسن کارکردگی حاصل کرنے والے طارق عزیز صاحب. تمغہ حسن کارکردگی تو پاکستان کے بے شمار لوگوں کے پاس ہے, لیکن کیا طارق عزیز بے شمار لوگوں میں سے ہیں؟ نہیں. مجھے حیرت ہوئی ہے. تو جاوید پلیز, مطلب یہ ہم سب کی انکلوڈنگ خاص طور پر آپ اور میں اور ہم جیسے جو دوسرے لوگ ہیں پاکستان میں, ان کے لیے یہ بہت ہی شرمندگی کی بات میں محسوس کر رہا ہوں کہ صرف اس سارے وقت میں, یہ جو کم از کم 50 سال ہیں, 64 سے حساب لگائیے آپ, تو نان سٹاپ ایک شخص آن ایئر ہے, اور اس نے آپ کو پروگرام دیکھنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے, دکھا دیا, اور پروگرام کیسے کرتے ہیں یا اینکر کو کیسے ہونا چاہیے وہ بھی مجسم, وہ ایک مثال بن کر ہمارے سامنے اب تک موجود ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو اینکرنگ کا سٹائل ہے وہ زندگی کے سٹائل کے ساتھ ساتھ وہ بدل گیا ہے, اور اپنی جو ایک پریزنس ہے وہ بہت نمایاں ہو گئی ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے, طارق صاحب جیسے جتنے بھی لوگ تھے بہت باقاعدہ پڑھے لکھے سے مراد نہیں ہے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے. جی, آپ نے اپنے کلچر کو گھول کے پیا ہوا ہے, لٹریچر کی شکل میں, میوزک کی شکل میں, ہسٹری کی شکل میں, پولیٹیکل سچویشنز کی شکل میں, یا آپ سارا جو کچھ بھی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے ایوب صاحب, کہ واقعی ایک اینکر کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں پڑھے اور جانتا ہو, اور پھر اس کے بعد اسے وقتاً فوقتاً استعمال کرتا رہے. ہم آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ ادا کریں گے, وقت دیا آپ لوگوں نے, اور واقعی طارق عزیز صاحب کی شخصیت سے اور ان کے کام سے جتنا بھی سیکھا جائے وہ کم ہے.